اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع. سورہ بقرہ کی آیات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ ارشاد فرمایا. ایک روایت کے اندر جو صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں یہ اللہ رب العزت نے مجھے اس خزانہ خاص سے عطا کی ہیں جو عرش عظیم کے نیچے. اور ان 2 آخری آیتوں کے حوالے سے، یعنی جو آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین، جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کے حوالے سے فرمایا کہ فتعلموہن وعلموہن نساءکم فإنہا صلاۃ وقربان ودعاء. یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں تو یہ ان کو خود بھی سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ. فرمایا کہ یہ رحمت کا بھی ذریعہ ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہیں، اور اس میں چونکہ مناجات ہیں، التجائیں، دعائیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا اور مانگنے کا بھی ذریعہ ہے. اسی طرح مستدرک حاکم اور سنن بہقی کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی سکھانے کی تلقین کی اور ان آیتوں کی جو ہے بڑی فضیلت ارشاد فرمائی. ایک روایت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآیتان فی آخر سورۃ البقرہ من قرأ بہما فی لیلۃ کفتاہ. کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہیں، جو شخص ان کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا، ان کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئے گا، رات کو ان کو پڑھ کر سوئے گا، تو فرمایا کہ وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. مفسرین نے فرمایا کافی ہونے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ تمام انسان اور جنات کے شر سے اس کو بچا لیں گے، اس کے لیے کفایت کر جائیں گے. اسی طرح اس کی ایک تفسیر بیان کی گئی، تمام آفات، مصائب اور پریشانیوں سے اس کے لیے کفایت کر جائیں گی، نجات کا ذریعہ بنیں گی. اور اسی طرح فرمایا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ رات کے جو ذکر اذکار ہیں جو سونے سے پہلے کرنے چاہیے، جو احادیث میں مسنون اعمال وارد ہیں، اگر اس میں کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو وہ اس کی طرف سے بھی کفایت کر جائیں گے. اور اسی طرح فرمایا کہ رات کو جو قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے، جو نوافل کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، اگر انسان اہتمام نہیں کر پا رہا تو فرمایا اس کی بھی قائم مقام ہو جائیں گی. تو یہ وہ روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو سکھانے کی تلقین کی ہے. اور ایک اور روایت میں جو صحیح مسلم میں ہے، اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت جبریل امین ایک مرتبہ تشریف فرمائے. اتنے میں اوپر سے جو ہے وہ ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی. حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آج ایک آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے لم یفتح الا اليوم، آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اور پھر اس میں ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور زمین کی طرف اترتا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ لم ينزل خط الا اليوم، کہ یہ جو فرشتہ ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. پھر وہ فرشتہ نیچے اترتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد فرماتا ہے ابشر بنورین، کہ آپ 2 نوروں کی خوشخبری حاصل کیجیے. اور اس کے بعد وہ 2 نور کی خوشخبری سناتے ہوئے کہتا ہے کہ لم یؤتہما نبی قبلک، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. اور فرمایا سورۃ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، کہ یہ ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. اور فرمایا کہ اس کے جس حرف کی آپ تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ثواب رکھا ہے وہ بھی آپ کو عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح جو اس میں دعا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرمائیں گے. تو یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک خاص فرشتہ اس کے لیے نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے نازل نہیں ہوا، اور آسمان کا دروازہ خاص طور پہ اس صورت کے نزول کے لیے کھلا ہے، اور آپ سے پہلے کسی نبی کو اس چیز کی تلقین نہیں کی گئی. تو اس چیز کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سیکھو اور جو ہے وہ اپنے عورتوں کو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ شخص بہت ہی کم عقل ہوگا، اس شخص میں دین کا فہم بہت ہی تھوڑا ہوگا کہ جو شخص اتنے فضائل جاننے کے باوجود ان آیات کو پڑھنے سے پہلے سو جائے. تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم آیات ہیں، ان کو سیکھنا اور اپنی آل اولاد کو جو ہے سکھانا ضروری ہے. لنحس في أعماقنا الإيمان